اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان بتاؤں گا، جس میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ایسے تباہ کن گناہ بیان کیے ہیں کہ جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے کون سے گناہ ہیں جن کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہ کن قرار دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہ سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں جن سے آپ ہمیں بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں؟ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مطلب کہ شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی کو ناحق مار ڈالنا۔ ناظرین، آج کل کے دور میں ان تینوں گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں ان گناہ کی بھرمار ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور جادو تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ جتنی آپ کی سوچ ہے۔ کوئی نجومی کے پاس جا رہا ہے، کوئی کالا جادو، کوئی کسی طرح، اور ناحق قتل کرنا، ناحق مار ڈالنا، یہ بھی بالکل آج کل عام ہو چکا ہے۔ اس سے آگے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانا، سود کھانے سے بھی بچو۔ ناظرین، سود کھانا بھی آج کل بڑا ہی عام ہو چکا ہے۔ بینک میں یا کسی بھی جاب میں، کہیں بھی کوئی بھی چیز پر ہر قسم پر سود چل رہا ہے۔ لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں، لوگ سر عام بے جھجک ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے آگے یتیم کا مال ہڑپ جانا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اور نمبر 7، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، 4 کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں کہ 4 کتابوں نے اسے نقل کیا ہے، اور کتنی ہی اہم حدیث ہے یہ۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، تہمت لگانا۔ ناظرین، تہمت لگانا تو ویسے بھی آج کل بڑا ہی عام ہے۔ لوگ جس کو مرضی جیسا مرضی قرار دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے فرمان پر عمل کریں، اور اگر ہمارے اندر ان 7 میں سے کوئی ایک گناہ ذرا سا بھی پایا جاتا ہے تو ہم اسے جلد از جلد خود سے دور کریں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے دلچسپ اور
حیران کن قول بتاؤں گا کہ جن کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی ذہانت سے مستفید ہو سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر اتوار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانٹ سکے۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، اور جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو وہ فرشتہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹ والا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت قرار دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند قول جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ بتاؤں گا، جس میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔
تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس پیارے سے حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی تو ویسے بھی کافی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی دعا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک بندہ فوت ہونے کے قریب تھا، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو کچھ صحابہ نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی مرگ کے بستر کے قریب ہے، مطلب کہ فوت ہونے کے قریب ہے، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی، شاید اس نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب برسا رہا ہے۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس آدمی کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب اس کی ماں آئی تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ماں جی، آپ بتائیں کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو اس پر اس بڑھیا نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آپ اپنے بیٹے کو معاف نہ کریں گی تب تک اللہ تعالیٰ اس پر عذاب برساتا رہے گا اور اس کی جان اسی طرح خلق میں اٹکی رہے گی، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور اس آدمی کو آگ جلا کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت صحابہ نے ایسے ہی کیا، لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں اور اس بڑھیا کے سامنے ہی آگ جلا دی گئی۔ جب آگ جلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام نے اس آدمی کو پکڑا اور اس آگ میں پھینکنے لگے۔ اس بڑھیا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر بھی اس کی ماں ہوں، میں اسے اس طرح آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو پیارے آقا نے عرض کی کہ اے ماں جی، اگر آپ اسے دنیا کی آگ میں جلتے نہیں دیکھ سکتے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکیں گے، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ تو اس پر اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا، چاہے نماز چھوڑیں، روزہ چھوڑیں، زکوٰۃ نہ دیں یا جو بھی برا کام کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا دے گا۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی ہی پیاری، گہری اور ایک دلچسپ بات بتاؤں گا کہ انسان کے کتنے حصے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ انسان کے 3 حصے ہیں۔
میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ناظرین، آپ اس بات پر غور کریں کہ اس بات میں کتنی زیادہ سچائی پائی جاتی ہے کہ روح تو واقعی اللہ کا حصہ ہے، کیونکہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب اسے قبض کر لیتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک حصہ تو اللہ کا ہو گیا، اور جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے۔ ناظرین، کل قیامت والے دن ہمیں انہی اعمال کا جزا اور سزا ملے گی جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہیں، تو اسی لیے یہ حصہ تو ہمارا اپنا ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو انسان کا جسم کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اس طرح جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کی عمریں بتاؤں گا کہ کس نبی کی کتنی عمر مبارک تھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر مبارک 207 سال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 209 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 137 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر مبارک 195 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 115 سال تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 265 سال تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 856 سال تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک 336 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر مبارک 882 سال تھی۔ اسی طرح آخر پہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک پیاری سی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اس کے علاوہ ان انبیاء علیہ کرام کے مزارات کس کس ممالک میں ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اس پر بھی ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس کا بھی وزٹ کر لیجئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو شیطان ابلیس کی ہسٹری بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور اگر آپ کو کسی بھی متعلق کوئی حدیث جاننا ہو یا اسلامی معلومات جاننا ہو تو کمنٹس پر ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کی جائے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شیطان کی تاریخ۔ ناظرین، شیطان جس کا نام ابلیس ہے 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک
مقربین کا سردار رہا۔ 14,000 سال تک اس نے عرش کا طواف کیا۔ پہلے آسمان پر شیطان، جس کا ابھی نام ابلیس ہے، اس کا پہلے آسمان پر نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا، چھٹے آسمان پر اس کا نام حازن تھا، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ غرور اور تکبر نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے اتنی عبادات کی ہوں، زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جس پر اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن جب اس کے اندر غرور اور تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسے ابلیس قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یا اللہ، میں تو آگ کا پیدا کیا گیا ہوں، میں نے تو تیری اتنی عبادات کی ہیں، میں اس مٹی کے بنے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی غرور اور تکبر کی سزا دی اور قیامت تک اسے ابلیس قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غرور اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا اسلامک قصہ سناؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک تندرست انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکا اور کہا، اے اللہ کے نبی، جب آپ وہاں جائیں تو اللہ کے حضور میری بھی عرض پیش کیجیے گا کہ میرے حصے کا جتنا رزق بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار ہی دے دے، تاکہ میں ایک دن صحیح سے اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں۔ آپ علیہ السلام نے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی درخواست کی تو جواب آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے کا رزق صرف ایک بوری اناج ہے، اس لیے ہم اسے تنگ دستی کے ساتھ رزق دیتے ہیں تاکہ ساری عمر اسے رزق ملتا رہے۔ آپ نے واپسی پر یہی جواب اس سائل کو دے دیا۔ اس نے پلٹ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے عرض کریں کہ وہ ایک بوری رزق مجھے ایک ہی دفعہ عطا کر دے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ علیہ السلام کی درخواست پر اسے اس کا سارا رزق ایک ہی دفعہ مل گیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہ شخص بہت اچھے حال میں ہے اور اس کے گھر کے سامنے دیگیں چڑھ رہی تھی۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس بندے کا اناج تو صرف ایک بوری تھا، لیکن یہ تو دیگیں چڑھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، آپ کا کہا برحق ہے، لیکن میں اتنے عرصے بعد وہاں سے گزرا ہوں، اس بندے کا رزق تو ابھی جاری ہے،
اور پہلے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم سچ کہتے ہو۔ مگر وہ شخص بہت عقل مند نکلا۔ اس نے اپنے دیے کے رزق میں سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو بھی پیٹ بھر کر کھلایا، مگر جو رزق باقی بچا وہ رزق اس نے میری راہ میں خیرات کر دی، اور میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میری راہ میں ایک حصہ خرچ کرے گا میں رب اسے 70 گنا واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تجارت کر لی اور موسیٰ علیہ السلام میں اسے اپنے وعدے کے مطابق مسلسل لوٹاتا رہا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ اور پیاری سی اسلامک سٹوری بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک کافر نے ایک مسلمان سے کہا، اگر تم میرے 3 سوالات کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس کے 3 سوالات یہ تھے۔ نمبر 1، جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیوں کر اثر کرے گی؟ تیسرا سوال، جب تم خدا کو دیکھتے نہیں تو اس کو کیوں مانتے ہو؟ یہ اس کے 3 سوالات تھے جو اس نے مسلمان سے کیے تھے۔ مسلمان نے ان تینوں سوالات کے جواب میں قریب پڑا ہوا مٹی کا ڈیلا اٹھا کر کافر کو مارا۔ کافر کو بہت غصہ آیا اور اس نے قاضی کے پاس اس کا مقدمہ پیش کر دیا۔ قاضی نے مسلمان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے سوالات کے جواب میں مٹی کا ڈیلا کیوں مارا؟ اس پر مسلمان نے کہا کہ اس کا پہلا سوال ہی تھا کہ جب ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں نے ڈیلا اللہ کی مرضی سے مارا ہے تو یہ مجھے اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتا ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو اس پر آگ کیوں کر اثر کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان مٹی سے بنا ہوا ہے تو مٹی کے ڈیلے نے اس پر کس طرح اثر کیا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب تم خدا کو دیکھتے نہیں تو اسے مانتے کیوں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسے درد نظر نہیں آتا تو یہ درد محسوس کیوں کرتا ہے؟ تمام سوالوں کے جواب سن کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ معلومات بتاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا، ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبد القادر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کے القابات
محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 470 عیسوی میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کے نام مبارک کے ساتھ جیلانی لگایا جاتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع الثانی سن 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مزار شریف بغداد میں ہے، جہاں دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان ہے کہ میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں، وہ مجھے ایک دفعہ پکارے تو میں اس کی مدد کو ضرور آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سایہ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ان اسلاف کی، ان بزرگوں کی قدر کرنے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا اور دلچسپ اسلامی قصہ بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک اللہ والے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ اس اللہ والے نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ کون تیرا بندہ اتنی پیاری آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے، وہ بھی اس جگہ قبرستان میں۔ تو اچانک اس اللہ والے نے دیکھا کہ ایک مردہ انسان اپنی قبر میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس اللہ والے نے مردہ انسان کو سلام کہا اور مردے نے سلام کا جواب دیا۔ اس اللہ والے بزرگ نے مردے سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہیں، سزا یا جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا کہ قبر میں بھی ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس پر مردے نے کہا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنا وقت قیامت تک یہاں گزارو گے، جب تک دنیا والے یہاں آ جائیں گے پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مصروفیت نہ ہوگی تو تم قیامت آنے تک اکتا جاؤ گے۔ اس لیے جو کام تم دنیا میں شوق سے کرتے تھے، تم بتاؤ تمہیں یہاں اس کام کی اجازت مل جائے گی۔ اس پر مردے نے کہا، کیونکہ میں دنیا میں قرآن پاک کو محبوب رکھتا تھا، اس لیے مجھے اس کی اجازت مل گئی۔ میں نے یہاں 70,000 قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے آگے ذرا غور کرنا، اس سے آگے جو بات ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ 70,000 قرآن پاک کا ثواب آپ لے لو، بدلے میں مجھے آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا ثواب دے دو۔
اس بزرگ نے سوچا یہ تو بڑا ہی سستا سودا ہے کہ 70,000 قرآن پاک کا ثواب اور اس کے بدلے میں صرف ایک سبحان اللہ۔ تو بزرگ نے مردے سے پوچھا ایسا کیوں؟ مردے نے کہا آپ جہاں ہیں وہ دنیا ہے، وہاں ایک سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، اور میں جہاں ہوں یہ آخرت ہے، یہاں 70,000 قرآن کا ثواب دنیا میں کہی گئی ایک سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس قیمتی وقت کو سمجھنے اور جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں ذکر و اذکار، نماز، روزہ اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا اسلامی قصہ بتاؤں گا جو کہ ایک بادشاہ اور وزیر کے درمیان ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے ایک خاص وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا جو ہر معاملے میں بادشاہ کو اچھا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وزیر ہر بات پر یہ ضرور کہتا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی ہر بات سن لیتا، مگر کسی وقت اس کی بات اسے ناگوار بھی محسوس ہوتی۔ ایک دن شکار کی غرض سے دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ اچانک چند خطرناک جانوروں نے جنگل میں ان دونوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں محافظ تو سارے مارے گئے پر بادشاہ شدید زخمی ہو گیا۔ اب کہ وزیر کو کہیں پر بھی چوٹ نہ آئی۔ وزیر نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اسے میری حالت کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اور میرے زخمی ہونے میں بھلا خدا کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو قریب ہی ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس پر بھی وزیر نے کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ کو اس کی باتوں پر بڑا غصہ آیا اور وہ آگے چلا گیا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ بادشاہ کو چند لوگوں نے گھیر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے جو بندہ بھی سر شام مطلب کہ شام ہوتے ہی ہماری حدود میں داخل ہوتا ہے ہم اسے اپنے دیوتا کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے بادشاہ کے زخموں کو دیکھا تو اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم قربانی میں صحت مند انسان دیوتا کو بینٹ کرتے ہیں، تم زخمی ہو اس لیے چلے جاؤ۔ اس پر بادشاہ کو فوراً وزیر کی بات یاد آئی کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ فوراً واپس گیا اور وزیر کو کنویں سے نکلوایا۔ جب وزیر کنویں سے باہر آیا تو بادشاہ نے وزیر کو پوری داستان سنائی۔ اس پر وزیر نے کہا کہ آپ کا مجھے یہاں پھینک کر جانا بہتری سے حالی نہ تھا، اور اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو قبیلے والے مجھے قربان کر دیتے کیونکہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کس وقت اور کب ضرورت ہے۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے
علی رضا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا سا فرمان بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات کے 4 خطرناک ترین قتل بیان کیے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جو بندہ زیادہ سوچتا ہے، ہر وقت سوچنے کی اسے بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کی خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب بندے نے 24 گھنٹے سوچتے ہی رہنا ہے تو اسے کسی دوسری چیز کی تو پرواہ ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں بھی سچ پایا جاتا ہے کہ جو بندہ ڈر کر یا کسی بھی خوف کی وجہ سے کوئی کام کرے گا تو اس میں کبھی بھی کوئی بڑا کام یا آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں آئے گا۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی بس خوف سے کانپتا ہی رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ خوف کی وجہ سے یا جو بندہ خوف کرتا ہے اس کے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ جو بندہ ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات پر جھوٹ بولے تو لوگوں میں اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس سے آگے شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ ہر بات پر شک کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی رشتے آج کل ختم ہو رہے ہیں۔ تو ان چاروں پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے معاشرے میں یہ چاروں ہی پائے جاتے ہیں، کیونکہ سوچنے کی عادت بھی ہمیں لگ چکی ہے اور خوف میں ہمیں پایا جاتا ہے، جھوٹ اور شک کرنے کی عادت تو ویسے ہی ہر بندے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں علامات سے بچائے اور اس پیارے سے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی ہی گہری اور دلچسپ اسلامی معلومات بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور جو بھی بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین، دنیا میں ایسے کون سے 4 وقت تھے جب اس کائنات کا نظام روک دیا گیا تھا؟ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ نمبر 1، جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام روک دیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے تو جس طرح آپ اپنے بستر کو گرم چھوڑ کر گئے تھے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح بستر گرم تھا، اسی طرح آپ کے دروازہ مبارک کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اس سے آگے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام روک دیا تھا۔ تو ناظرین، اس میں بھی ہمیں روایت مل جاتی ہے کہ جب
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی جب آپ کو صحابہ نے اذان دینے سے منع کیا، اس وجہ سے کہ آپ کی زبان مبارک تھوڑی سی توتلی تھی، تو اس وجہ سے آپ سے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ کوئی غلط لفظ ادا نہ کر دیں، تو اسی وجہ سے صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے سے روک دیا۔ آپ جنگل میں تشریف لے گئے اور زاروں قطار رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک سورج طلوع ہی نہیں کیا جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں پڑھی۔ اس سے آگے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹہ مبارک ہٹ گیا تھا، تو ناظرین اس کی بھی روایت ہمیں مل جاتی ہے کہ جب سید النساء خاتون جنت جب آپ کے سر مبارک سے دوپٹہ اتر گیا تو سورج آپ کے 2 بالوں کی خیا کرتے ہوئے چڑھ نہیں رہا تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام روک دیا تھا۔ اس سے آگے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، ناظرین اس میں بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما تھے، تو عصر کا ٹائم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ زاروں قطار رونے لگے۔ جب آپ کے آنسو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ نے پوچھا، اے علی بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں شامل حال تھا، جس وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو پیارے آقا نے پوچھا، اے علی بتاؤ نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پہ آپ قربان جائے، آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی آپ کا غلام ہے، تو اس لیے اپنی عصر کی نماز ادا ہی پڑھے گا، قضا نہیں۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سورج کو اللہ تعالیٰ نے واپس عصر کے ٹائم پر کھڑا کر دیا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام روک دیا تھا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ان اسلاف، ان بزرگوں، ان ہستیوں کی اہمیت اور قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارک بتاؤں گا، جس میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے حفاظت کی دعا بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ
من کل شیطان وحامۃ من کل عین العامۃ۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن و عصیب سے اور ہر بری نظر سے۔ ناظرین، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اپنے بچوں پر صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے بچوں کی اور جس چیز پر بھی وہ ان کلمات کا دم کرے اللہ تعالیٰ اس کی جن و عصیب سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کے متعلق بڑی ہی دلچسپ اور اہم معلومات بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں کن اہم چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ قرآن مجید میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد الاقصی، نمبر 3 مسجد قباء اور نمبر 4 مسجد زرار۔ قرآن مجید میں 7 شہروں کے نام ہیں: مکہ، مدینہ، مصر، مدین، حنین، بابل اور ایکا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 4 پہاڑوں کے نام ہیں: طور، جودی، صفا اور مروہ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 4 دھاتوں کے نام ہیں: سونا، چاندی، تانبا اور لوہا۔ قرآن مجید میں 3 سبزیوں کے نام آئے ہیں: نمبر 1 پیاز، نمبر 2 لہسن، نمبر 3 ککڑی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 3 درختوں کے نام ہیں: کھجور، زیتون اور بیری۔ قرآن مجید میں 6 پھلوں کے نام ہیں: انجیر، زیتون، انار، کیلا، کھجور اور انگور۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 4 پرندوں کے نام ہیں: ہدہد، کوّا، تتر اور ٹڈی۔ اس سے آگے قرآن مجید میں 10 حشرات الارض کے نام ہیں: نمبر 1 چیونٹی، نمبر 2 مکھی، نمبر 3 مچھر، نمبر 4 مکڑی، نمبر 5 شہد کی مکھی، نمبر 6 پروانہ، نمبر 7 جوں، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 سانپ اور نمبر 10 اژدہا۔ قرآن مجید میں 13 جانوروں کے نام ہیں: ہاتھی، اونٹ، گائیں، دمبا، بکری، بھیڑیا، گھوڑا، گدھا، خچر، بندر، خنزیر، کتا اور مچھلی۔ تو ناظرین، یہ تھی قرآن مجید کے متعلق اہم معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ بتاؤں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی بہترین عورت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی عورت بہتر عورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے جس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ نمبر 2، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو اس کی بجا آوری کرے، مطلب کہ اس کا حکم مانے۔ اور نمبر 3، شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوشی محسوس ہو، مطلب کہ وہ اس کے حکم کی اتنی بجا آوری کرتی ہو، اس کی اتنی تابعدار ہو کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ تو ناظرین، آج کل کے دور میں اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں میاں بیوی کے درمیان نااتفاقی اور طلاق کا مسئلہ اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں اتفاق ہی نہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ، مجھے ایک دفعہ دوزخ دکھلائی گئی جس میں نے خواتین کو کثرت سے دیکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کفر کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا کفر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، نہیں نہیں، اللہ کا کفر نہیں بلکہ اپنے شوہر کا کفر۔ اس پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر کا کفر کرنا کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے حامد کو اپنا احسان جتلائے، اس کا حکم نہ مانے اور اس کی مرضی کے بغیر اپنے جان و مال، اپنی عزت و آبرو میں تصرف کرے تو یہ شوہر کا کفر کہلاتا ہے۔ ایک اور موقع پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر عورت کو جبل احمر سے جبل اسود تک اور جبل اسود سے جبل احمر تک پتھر ڈھونڈنے کا حکم دے تو عورت اس حکم کو بھی بجا آور لانے کی مجازی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامد کا کتنا مقام بیان کیا ہے۔ تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیارے سی اور بڑی ہی اہم حدیث مبارکہ بتاؤں گا۔ کافی سارے دوستوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اس مسئلے پر حدیث مبارک کوئی نہ کوئی بنائے، تو میں نے پھر جو ہے نا میں نے کہا چلے میں آج اس کے بارے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج شریف کرائی گئی تو میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ تھے جو کہ باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے راوی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارک کی روشنی میں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں سود ایک بڑی ہی اہم اور مہلک بیماری بن چکی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر اس بات کو تلاش کریں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا، اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مسلمانوں کو سود چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو مسلمان سود چھوڑنے کو تیار نہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو 36 بار زنا کرنے کا گناہ اس سے ہوتا ہے۔ مطلب کہ جو بندہ ایک نوالا سود کا کھاتا ہے، 36 دفعہ زنا کرنے کا اتنا گناہ اسے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اندازہ لگائیے آپ کہ کتنی ہی بڑی یہ لعنت ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہم اسے بڑی ہی بے تکلفی سے اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔